ناظرین کرام، اگلا پروگرام ہے راہ عمل۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ رب العزت نے اپنے فضل اور کرم سے ہمیں زندگی بخشی۔ ہم تو اللہ رب العزت کی نعمتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ یوں سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں غرق ہیں۔ اتنی نعمتیں ہمارے اوپر ہیں کہ ہم اگر ان کو گننا چاہیں تو گن بھی نہیں سکتے۔ ان گنت نعمتیں ہیں۔ چنانچہ سب سے پہلی نعمت، اللہ تعالیٰ نے بن مانگے ہمیں انسان بنایا۔ وہ چاہتے تو جانور بھی بنا سکتے تھے، کسی کو گدھا بنا دیتے، کسی کو بندر بنا دیتے، مگر اللہ رب العزت نے محض اپنے فضل اور کرم سے ہمیں انسان بنایا۔ پھر دوسرا کرم دیکھیے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ کتنے لوگ ہیں جو عقل میں ہم سے اچھے، شکل میں ہم سے اچھے، مگر ان کو ہدایت کی نعمت نہیں ملی۔ ہم تو ابھی چھوٹے سے تھے، بچے تھے، جب ہمیں ہمارے والد انگلی پکڑ کے مسجد میں جمعہ کے لیے لے جایا کرتے تھے۔ امی ہمیں لوری سناتی تھی تو حسبی ربی جل اللہ کہا کرتی تھی۔ جب ہمیں سمجھ بھی نہیں تھی کہ ایک اور دو میں کیا فرق ہوتا ہے، اس وقت والدہ ہمارے سامنے اللہ کا نام پکارتی تھی۔ یوں بچپن سے اللہ نے ہمیں ہدایت کی نعمت عطا فرمائی۔ یہ اللہ رب العزت کا ہم پر کتنا بڑا کرم اور احسان ہے۔ پھر اور دیکھیے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے پیدا کیا۔ یہ اتنا بڑا انعام ہے کہ ہم اس کو اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ پہلے انبیاء نے تمنائیں کی کہ اللہ ہمیں اس آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے پیدا کر دیجئے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے بن مانگے یہ نعمت عطا فرما دی۔ تو یہ اللہ رب العزت کا کتنا بڑا کرم اور ہم پر احسان ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا چاہو تم گن بھی نہیں سکتے۔ ان گنت نعمتیں۔ ممکن ہے کہ آپ سوچیں کہ جی کون سی ان گنت نعمتیں؟ ایک مثال دیتا ہوں۔ ہمارے ایک تعلق والے تھے، ڈاکٹر تھے۔ وہ ایک مرتبہ مہمان آئے، ہم نے ان کو کھانا کھلایا، کچھ دیر مجلس ہوئی، پھر ان کو بستر تک پہنچایا اور کہا کہ جی اب آپ سو جائیں، ہم انشاءاللہ فجر میں آپ کو لے جائیں گے مسجد میں۔ تو وہ دیوار کے ساتھ اوٹ لگا کر بیٹھ گئے اور کہنے لگے جی میں سو جاتا ہوں۔ ہم نے کہا ممکن ہے تسبیحات کر رہے ہوں گے، اعمال کر رہے ہوں گے۔ اللہ کی شان کہ جب صبح آئے ان کو جگانے کے لیے تو دیکھا کہ اسی حالت میں دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھے بیٹھے سو رہے ہیں۔ تو میں نے یہ بات کہی کہ جی آپ نے تو اولیاء اللہ کی طرح بیٹھ کر رات گزار دی۔ تو وہ مسکرائے اور کہنے لگے کہ اصل میں مجھے ایک بیماری ہے،
وہ یہ کہ انسان جب کھانا کھاتا ہے تو اس کا جو فوڈ کا پائپ ہے اس کے اندر ایک نان ریٹرن والو لگا ہوتا ہے. تو کھانا اندر تو چلا جاتا ہے، باہر نہیں نکلتا. اس لیے کھانا کھانے کے متصل کوئی بندہ الٹا کھڑا ہو جائے سر کے بل تو منہ سے کھانا نکلنا نہیں شروع ہو جاتا. وہ نان ریٹرن وال اس کھانے کو روک لیتا ہے. کہنے لگے کہ میرا وہ وال لیک ہو گیا ہے، اور اب صورتحال یہ ہے کہ میں جب بھی لیٹتا ہوں جو کچھ میرے پیٹ میں ہوتا ہے وہ سب منہ کے راستے باہر آ جاتا ہے. لہذا پچھلے 8 سال سے میں لیٹ کر سونے کی نعمت سے محروم ہوں. ان کے کہنے پر ہمیں احساس ہوا اللہ، ہم نیند کو تو نعمت سمجھتے تھے، لیٹ کر سونا بھی تو ایک نعمت ہے. پھر ہم نے ذرا تحقیق کی تو ہمیں پتہ چلا کہ بہت سارے جاندار ہیں جو کھڑے کھڑے سو جاتے ہیں. زراف کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ سونا چاہتا ہے تو کھڑا ہو جاتا ہے اور اپنی گردن کسی درخت کی برانچ کے اوپر رکھ دیتا ہے، یہی اس کی نیند ہوتی ہے. اسی طرح بندر جب سونا لگتے ہیں تو وہ لیٹ کے نہیں سوتے، سب آپس میں قریب قریب بیٹھ جاتے ہیں اور ہاتھ ایک دوسرے کے کندھوں پہ رکھ لیتے ہیں، سر جوڑ لیتے ہیں اور بیٹھے بیٹھے رات گزار دیتے ہیں. ہاتھی سونے لگتا ہے تو وہ لیٹتا نہیں ہے، وہ کھڑے کھڑے رات گزار دیتا ہے. تو پھر ہمیں احساس ہوا کہ اللہ، کتنے جاندار ہیں جو لیٹ کر سونے کی نعمت سے محروم ہیں، اور ہمیں آپ نے کتنی مہربانی کے ساتھ انسان بنایا. سردیوں کا موسم ہوتا ہے، کمبل کے اندر لیٹ کے کبھی دائیں کروٹ کبھی بائیں کروٹ، کیا مزے کی نیند سوتے ہیں. یہ اللہ رب العزت کا کتنا بڑا فضل اور احسان ہے. آپ ذرا غور کیجئے، اللہ رب العزت نے ہمیں صحت مند جسم عطا کیا. اگر فرض کرو دماغ ٹھیک نہ ہوتا تو ہماری رال ٹپکتی، انسان کی شکل میں پھر ہم حیوان ہوتے، زندہ ہوتے اور لاش کی مانند ہوتے. ہم نے ایک جگہ ایک بہت خوبصورت نوجوان کو دیکھا، نقش نین اتنے پیارے، رنگ اتنا صاف اچھا، چہرے کے اوپر سرخی، اس کا چہرہ دیکھنے والا تھا. لیکن جب اس کے پاس ذرا بیٹھے تو دیکھا کہ اس کے منہ سے رال ٹپک رہی ہے. اس کے والد نے کہا کہ میرا چاند جیسا یہ بیٹا ہے مگر یہ مینٹلی ریٹارڈڈ ہے، یہ صحیح انسان کی طرح زندگی نہیں گزار رہا. یا اللہ، اتنا خوبصورت اس کا جسم، مگر ایک دماغ کی وجہ سے اب اتنا بڑا ہو گیا وہ اپنی واش روم میں خود ہی اپنے آپ کو نہیں صاف کر سکتا، کسی بندے کو جانا پڑتا ہے اس کی غلاظت صاف کرنے کے لیے. اللہ رب العزت نے ہمیں عقل عطا فرمائی، یہ اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں آنکھیں عطا فرمائیں. ان کی قدر ذرا پوچھو نا کسی اندھے سے کہ آنکھوں کی کیا قدر ہوتی ہے. ہمارے مدرسے میں ایک طالب علم پڑھتا تھا، قرآن پاک کا حافظ بنا، اور جب فارغ ہو گیا تو ماشاءاللہ اس کی عمر 16-17 سال ہو چکی تھی. تو ایک دن میرے پاس آیا اور کہنے لگا، حضرت میں آپ سے دعا کروانے آیا ہوں. تو میں نے آگے سے مسکرا کے یہ بات کی، جی حافظ صاحب، آپ حافظ بھی بن گئے، عالم بھی بن گئے، اب آپ یہ دعا کروانے آئے ہوں گے کہ حضرت دعا کرو میری شادی ہو جائے. تو جب میں نے یہ بات کی تو اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے. مجھے گلٹی بھی فیل ہوا کہ میں نے ہرٹ کیا اس کو، لیکن اس نے آگے سے کہا کہ حضرت بات یہ ہے کہ آپ میرے دل کی حسرت کا اندازہ نہیں لگا سکتے. جس کو میں امی کہتا ہوں
میری عمر 17 سال ہو گئی، میں آج تک اس کی چہرہ نہیں دیکھ سکا۔ میرے دل کتنا تڑپتا ہوگا، جس کو میں ابو کہتا ہوں میں اس کا شکل نہیں دیکھ سکتا۔ اس وقت احساس ہوا کہ واقعی اللہ رب العزت نے جو ہمیں بینا آنکھیں عطا فرمائیں، یہ اللہ رب العزت کا کتنا بڑا کرم ہے۔ اس بچے نے ایک عجیب بات کہی، کہنے لگا حضرت لوگوں کے لیے تو رات کو اندھیرا ہوتا ہے، میرے لیے تو دن کی روشنی میں بھی اندھیرا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس کے کہنے پر احساس ہوا کہ واقعی یہ آنکھیں کتنی بڑی نعمت ہے۔ کتنے لوگوں کو دیکھا وہ گنگے ہوتے ہیں، بول نہیں سکتے۔ چنانچہ ہمیں ایک مرتبہ ایک گھر جانے کا موقع ملا، بچے سب ٹھیک اور نارمل ہیں مگر والد گنگے ہیں، وہ اشاروں سے بات کرتے ہیں۔ ہم وہاں بیٹھے کھانا کھایا تو اس نے مجھے لکھ کر یہ میسج دیا، میری بیوی ہے، میرے بچے ہیں، میں اللہ سے بہت خوش ہوں، لیکن میرے دل کی ایک حسرت ہے کہ جس بیوی سے میں اتنا پیار کرتا ہوں کبھی میں الفاظ میں اس کے سامنے اظہار تو کر سکتا۔ اللہ اکبر۔ اس کی بات سن کے ہمیں احساس ہوا اللہ آپ نے ہمیں جو یہ زبان کی نعمت عطا فرمائی، یہ ہم پر کتنا بڑا آپ نے کرم کیا۔ ایک آدمی کو دیکھا، دونوں ہاتھ اس کے کندھے سے کٹے ہوئے ہیں، پورے بازو ہی نہیں، اور ہم نے دیکھا کہ وہ حرم میں نماز پڑھنے کے لیے آیا ہوا تھا۔ اب اس کو میں دیکھتا رہا، یا اللہ، ایک تو ہوتا ہے نا صرف ہاتھ نہ ہونا، نہیں بازو ہی نہیں، دونوں کندھے کے قریب سے کٹے ہوئے۔ کافی دیر میں سوچتا رہا، یا اللہ یہ اپنا چہرہ کیسے دھوتا ہوگا، یہ اپنے بیت الخلاء سے کیسے فراغت حاصل کرتا ہوگا، یہ اپنے کپڑے کیسے بدلتا ہوگا۔ اور یہ بھی سوچ آئی کہ اللہ یہ رات کو سویا ہوا ہوگا سردی میں، اور رضائی اتر جاتی ہوگی تو رضائی کو ٹھیک کیسے کرتا ہوگا۔ میں سوچتا رہا اللہ یہ کھانا کیسے کھاتا ہوگا، پانی کیسے پیتا ہوگا۔ چنانچہ قریب بیٹھے ہوئے ایک آدمی نے بھی اس کو دیکھا تو وہ اس کے قریب آیا اور کہنے لگا کہ کیا آپ بچپن سے اسی حال میں ہیں؟ اس نے کہا ہاں۔ پھر اس نے قرآن کی آیت پڑھی، حسبی اللہ و نعم الوکیل، پھر پڑھا کل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، اور پھر کہا انما اشکو بثی و حزنی الی اللہ۔ اس کی یہ آیتیں سن کے میں نے محسوس کیا، یا اللہ اس کی ازدواجی زندگی کیسے ہوتی ہوگی؟ اللہ اس کے اگر جسم پہ کھجلی ہوتی ہوگی تو یہ کیسے جسم کو کھجلاتا ہوگا، ہاتھ ہی نہیں ہے۔ تب احساس ہوا کہ یہ ہاتھ کتنی بڑی نعمت ہے۔ اس بندے کو دیکھو جس کی دونوں پاؤں کٹے ہوتے ہیں اور وہ ہاتھوں کے بل زمین پہ بیٹھ کے گھسٹ گھسٹ کے چل رہا ہوتا ہے۔ لوگ تو پاؤں سے چل کے جاتے ہیں، وہ ایک ایک انچ گھسٹ گھسٹ کے گرمی کے موسم میں آگے بڑھ رہا ہوتا ہے۔ تو رب کریم نے جو ہم پر یہ احسان فرمایا کہ ہمیں اللہ تعالی نے یہ جسم صحیح سالم عطا فرمایا، سب نعمتیں رب کریم نے عطا فرمائیں، یہ اللہ رب العزت کا کتنا کرم اور احسان ہے۔ آپ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ عقل نہ دیتے ہم پاگل ہوتے، صحت نہ دیتے ہم بیمار ہوتے، اولاد نہ دیتے لاولد ہوتے، کپڑے نہ دیتے ہم ننگے ہوتے،
اللہ تعالیٰ گھر نہ دیتے بے گھر ہوتے، اللہ رب العزت ہمیں مال نہ دیتے ہم فقیر ہوتے، اللہ تعالیٰ ہمیں عزت نہ دیتے ہم ذلیل ہوتے، اللہ رب العزت اگر ہمیں علم نہ دیتے ہم جاہل ہوتے۔ آج جو عزتوں بھری زندگی گزارتے پھر رہے ہیں، یہ اللہ رب العزت کا کرم اور احسان ہی تو ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جن کے پاس گھر کی چھت نہیں ہوتی، زندگی گزر جاتی ہے اسی طرح ان کی۔ ہم لوگ ایک مرتبہ بنگلہ دیش میں گئے تو میں نے دیکھا کہ وہاں پر کتنے لوگ مرد اور عورتیں بغیر جوتوں کے چل رہے ہیں۔ وہاں پر سبزہ بھی بہت زیادہ ہے، تو جب متعدد لوگوں کو دیکھا کہ جوتوں کے بغیر چل رہے ہیں تو میں نے اپنے میزبان سے پوچھا کہ بھائی یہ عجیب سی بات ہے کہ کیوں نہیں جوتے پہنتے؟ تو اس نے آگے سے جواب دیا کہ ہمارے ہاں بعض علاقوں میں اتنی غربت ہے کہ ایک لڑکی پیدا ہوتی ہے اور پوری زندگی گزارتی ہے اور مرنے تک اس کو پاؤں میں جوتے پہننے کا موقع نہیں ملتا، دن رات صبح و شام سردی گرمی ننگے پاؤں چلتی ہے۔ ہمیں اللہ رب العزت نے کتنے نعمتوں کے اندر رکھا، یہ اللہ کا ہم پر کتنا فضل اور احسان ہے۔ غریب ملکوں میں سفر کرتے ہوئے کہیں گاڑی رکے تو ایک مرتبہ میں اپنے دھیان میں تھا تو اچانک کسی نے گاڑی کا شیشہ کھٹکھٹایا، تو میں نے دیکھا تو اچانک ایک جوان العمر لڑکی تھی، پھٹے پرانے کپڑے تھے اور وہ فقیر بن کر مانگ رہی تھی، تو اس نے اشارہ کیا کہ کچھ پیسہ مجھے دے دیجیے۔ مجھے سوچ غالب آئی، اللہ یہ کسی کی تو بیٹی ہوگی، کسی کی بہن ہوگی، کسی کی بیوی ہوگی، کسی کی ماں ہوگی، کسی کی تو عزت ہوگی نا آخر۔ یہ بھی تو آج پھٹے کپڑے پہن کے چوراہوں پہ کھڑے ہو کے غیر مردوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتی پھرتی ہے۔ ہمارے گھروں کی عورتوں کو اللہ نے گھر کے اندر اپنے مرضی اور چوائس کا پکا کر کھانے کی جو نعمت عطا فرمائی، یہ اللہ کا فضل اور احسان ہی تو ہے۔ ہم تو سچی بات ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گن ہی نہیں سکتے۔ قرآن مجید میں فرما دیا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا چاہو تم گن ہی نہیں سکتے۔ آسمان کے ستاروں کو گننا ممکن ہے، ریت کے ذرات کو گننا ممکن ہے، سمندر کی جھاگ کا اندازہ لگانا ممکن ہے، مگر اللہ تعالیٰ کی جو ہم پر نعمتیں ہیں ان کا گننا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے۔ اتنی اللہ کی نعمتوں میں ہم زندگی گزارنے والے لوگ ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کا شکر بھی ادا کریں۔ جس پروردگار نے بن مانگے یہ نعمتیں دیں، ان نعمتوں کو اس کے حکم کے مطابق استعمال کریں۔ چنانچہ قرآن مجید کی جو آیت پڑھی گئی اس میں رب کریم ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ یأمرکم، اللہ تعالیٰ تمہیں اس بات کا حکم دیتا ہے ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، کہ تم امانتوں کو ان کے اہل کے سپرد کرو۔ ہمارے پاس یہ جو جسم کے اعضاء ہیں یہ ہماری ملکیت نہیں ہے، یہ ہمارا جسم ہمارا نہیں ہے، یہ اللہ رب العزت کا ہے، جس پروردگار نے اسے پیدا کیا، جس پروردگار نے ہمیں زندگی بخشی، یہ اس کا ہے۔ تو جب اس کا ہے تو یہ جسم اس کے حکم کے مطابق استعمال ہونا چاہیے۔ آپ رینٹ اے کار سے گاڑی لیں اور پھر اس کو مس یوز کریں
تو وہ اسی وقت آپ سے گاڑی واپس لے لیں گے، کہیں گے جی سوری، آپ تو ہماری گاڑی کو صحیح استعمال ہی نہیں کر رہے۔ آپ کسی سے گھر کرائے پر لیں اور گھر کو مس یوز کرنا شروع کر دیں، مالک کی مرضی کے خلاف استعمال کرنا شروع کر دیں، وہ کرائے سے بھی ہٹا دے گا، گھر سے نکال دے گا۔ تو ہم اللہ رب العزت کی دی ہوئی نعمتوں کو اگر اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کریں گے تو اللہ تعالی خوش ہوں گے، اور اگر اس کے خلاف استعمال کریں گے تو اللہ تعالی ناراض ہوں گے اور یہ نعمتیں ہم سے واپس لے لیں گے۔ ذرا ایک مثال اچھی طرح سمجھ لیجئے تاکہ کنسپٹ کلیئر ہو جائے۔ ایک اربوں پتی باپ ہوتا ہے، وہ اپنے بیٹے کو کہتا ہے کہ بیٹے میں تمہیں $2 ملین لگا کے ایک کاروبار کر دیتا ہوں، تم اگر کاروبار کو اچھا چلاؤ گے تو میں پورا کاروبار تمہارے حوالے کر دوں گا، اور اگر 2 ملین کے کاروبار کو تم ڈبو دیں گے تو میں تم سے یہ بھی واپس لے لوں گا، میں پھر اپنی ہر چیز تمہارے حوالے تو نہیں کر سکتا۔ ہو بہو ہمارا یہی حال ہے کہ پروردگار عالم نے آزمانے کے لیے ہمیں اس دنیا میں بھیجا اور ہمیں اپنی کچھ نعمتیں عطا فرمائیں۔ آنکھ نعمت ہے، بولنا نعمت ہے، سننا نعمت ہے، ہر چیز جو اللہ نے ہمیں دی وہ ایک نعمت ہے۔ اگر ہم ان نعمتوں کو اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کریں گے تو اللہ تعالی آخرت میں یہ نعمتیں کئی گنا زیادہ کر کے ہمیں واپس فرما دیں گے، اور اگر ان نعمتوں کو ہم غلط استعمال کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کو واپس لے لیں گے۔ چنانچہ غور کیجئے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ ایک وقت ہوتا ہے بندے کو نعمتیں دے رہے ہوتے ہیں۔ بچہ تھا، لیٹا رہتا تھا، اٹھ کے بیٹھ نہیں سکتا تھا، اٹھ کے بیٹھنے لگ جاتا ہے، ایک نعمت مل گئی۔ پھر بیٹھتا تھا تو کھڑا نہیں ہو سکتا تھا، پھر کھڑے ہونے کی توفیق مل گئی، ایک اور نعمت مل گئی۔ پھر کھڑا ہوتا تھا، کسی چیز کو پکڑ کے چل نہیں سکتا تھا، پھر چلنا شروع کر دیا، ایک اور نعمت مل گئی۔ پھر یہ بچہ تھا، لڑکا بن گیا، پھر لڑکا تھا تو جوان بن گیا، پھر جوانی میں اس کو اللہ رب العزت نے بلوغت کی نعمت عطا فرما دی کہ اب یہ نوجوان باپ بننے کے قابل بھی بن گیا، ایک نعمت عطا فرما دی۔ پھر اللہ تعالیٰ اس نوجوان کو کاروبار کی نعمت دے دیتا ہے، نوکری کی نعمت دے دیتا ہے، رزق کماتا ہے، کھاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ شادی ہونے سے اس کو بیوی کی نعمت عطا فرماتا ہے، گھر بھی مل گیا، گھر والی بھی مل گئی۔ اب رب کریم اس کو اولاد کی نعمت سے نوازتا ہے، تو یہ ایک والد بن کے زندگی گزارتا ہے۔ اب بچے بڑے ہونے شروع ہوتے ہیں تو اس نوجوان کی زندگی بڑھاپے کی طرف جاتی ہے۔ جب بڑھاپے میں جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس سے نعمتیں آہستہ آہستہ لینا شروع کر دیتے ہیں۔ پہلے نظر 6x6 تھی، اب اس کو دور کے چشمے لگنے لگ گئے، ایجنگ ایفیکٹ کی وجہ سے قریب کے چشمے لگنے لگ گئے۔ پھر اس کے بال پہلے کالے تھے، اب سفید ہو گئے۔ پہلے سارے دانت بالکل ٹھیک تھے، اب اس میں کیویٹیز بننی شروع ہو گئیں، کسی دانت میں درد ہوتا ہے، کسی دانت میں روٹ کینال کا کام کروانا پڑ گیا، کوئی دانت نکلوانا پڑ جاتا ہے۔ اب یہ نعمتیں آہستہ آہستہ چھنتی جا رہی ہیں۔ پہلے اتنی اچھی صحت تھی کہ یہ دوڑتا تھا، بھاگتا تھا، تھکنے کا نام نہیں لیتا تھا، اب سیڑھیاں چڑھنے لگ جائیں تو سانس پھول جاتا ہے۔ یہ نعمت ان سے واپس لی جا رہی ہے آہستہ آہستہ۔ اب بیٹھا کھڑا ہونے چاہے، آنکھوں کے آگے اندھیرا آ جاتا ہے، کمزوری آ گئی۔ تو انسان کے اوپر پھر بڑھاپا آ جاتا ہے اور جوانی کی نعمت چلی جاتی ہے۔ پھر بڑھاپے میں تو بوڑھا آدمی بچوں کی مانند ثم یرد الی ارذل العمر، اللہ فرماتے ہیں کہ پھر تمہیں
ایک ایسی عمر میں لوٹا دیتے ہیں کہ تم میں بہت ساری کمزوریاں آ جاتی ہیں. یہ بڑھاپا ہو گیا، پھر بڑھاپے کے بعد انسان کو موت آتی ہے. یاد رکھیں، موت نام ہے اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دیں ان کے واپس لینے کا. چنانچہ موت کے وقت بیوی بھی جدا ہو گئی، بچے بھی جدا ہو گئے، گھر بھی جدا ہو گیا، مال بھی ختم ہو گیا، کھانے پینے کی نعمت بھی جدا ہو گئی، دنیا کے مزے بھی جدا ہو گئے. ہر چیز جو دنیا میں یہ استعمال کرتا تھا وہ سب چیزیں اس سے اللہ تعالیٰ نے چھین لیں. نعمتوں کے چھن جانے کا نام موت ہے، اور ہر بندے پہ یہ موت آنی ہے، ہر بندے سے یہ نعمتیں چھن جانی ہیں. تو پروردگار عالم نے کہا میرے بندے ایک وقت آئے گا میں تجھے نعمتیں دینا شروع کروں گا، پھر جوانی میں نعمتوں کا عروج ہوگا، پھر یہ گھٹنی شروع ہوں گی حتیٰ کہ بڑھاپے میں کم ہو جائیں گی. پھر جب موت آئے گی تو یہ نعمتیں تم سے سب واپس لے لی جائیں گی. میرے بندے پھر میں تمہیں قیامت کی کٹہرے میں کھڑا کروں گا اور تمہیں کہوں گا کہ پروو کرو تم نے دنیا میں میرے ان امانتوں کو ٹھیک استعمال کیا تھا. یہ جو کوشچن ہوگا نا تم نے زندگی کیسے گزاری، اس کا مفہوم یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہیں گے پروو کرو میں نے تمہاری آنکھیں دی تھیں، بینائی دی تھی، اب ان آنکھوں سے تم نے میرے قرآن کو دیکھا، میرے بیت اللہ کو دیکھا، تم نے وہ چیزیں دیکھیں جو شرعاً دیکھنی جائز تھیں، یا تم نے ان آنکھوں سے غیر محرم کو دیکھا. تمہاری یہ آنکھیں پورنوگرافی دیکھنے کے لیے تو نہیں بنی تھیں، ڈرامے دیکھنے کے لیے تو نہیں دی گئی تھیں. اگر تم نے یہ واہیات کام کیے تو اس کا مطلب تم نے اس نعمت کو غلط استعمال کیا. اس سلسلے کا اگلا مضمون کل اسی وقت ملاحظہ کریں. إذا ما قالني ربي أما استحييت تعصيني وتخفي الذنب عن خلقي وبالعصيان تأتيني فكيف أجيب يا ويحي ومن ذا سوف يحميني أسلي النفس بالآمال من حين إلى حين وأنسى ما وراء الموت ماذا بعد تكفيني الله 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 مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم نبينا الآمر الناهي فلا أحد نبينا